الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینما جہاں بھی تکونوا تم ہو اے لوگو، یدرککم پہنچے گی تمہیں یا پالے گی تمہیں الموت موت، ولو کنتم اگرچہ تم ہو فی بروجن قلعوں میں، مشیدہ بڑے مضبوط بلند و بالا، بروج یہ برج کی جمع ہے، برج کا مطلب قلعہ، با را جیم اس سے مراد قلعہ۔ ویسے برج کا معنی قلعہ بھی ہوتا ہے اور برج کا معنی ستارہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، البتہ تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں برج۔ یہاں برج سے کیا مراد ہے؟ جو آسمانوں میں ہیں ستارے، تو یہاں ستاروں کو برج کہا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سورہ فرقان۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا جس نے آسمان میں ستارے بنائے۔ وہاں بروج ستاروں کے معنی میں اور یہاں بروج ستاروں کے معنی میں نہیں ہے، یہاں قلعوں کے معنی میں۔ اور ایک اور لفظ ہوتا ہے جس کو ہم تبرج کہتے ہیں، تبرج۔ تبرج کسے کہتے ہیں؟ تبرج زینت کو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو اور ان کے واسطے سے تمام عورتوں کو اللہ فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورتوں کا کام گھر کے اندر ہے، اصل کام، اصل مقام عورتوں کا گھر کے اندر ہے۔ عورتوں کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ وہ باہر معاشرے کے اندر ماری پھریں، یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ عورتوں کا اصل مقام گھر کے اندر ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ تم بناؤ سنگار کرو پرانے جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح۔ تو اب یہاں تبرج نہ تبرج، یہاں تبرج وہ اسی با را جیم سے ہے، اور وہاں وہ زینت بناؤ سنگار کے معنی میں ہے۔ تو پھر با را جیم کا اصل معنی کیا ہوا؟ قلعے یا ستارے یا زیب و زینت بناؤ سنگار، کیا معنی ہوا؟ تو برج کا معنی ہے با را جیم کا کہ ایسی چیز جو بہت نمایاں ہو، ایسی چیز جو بہت نمایاں ہو۔ اب چھوٹا سا ٹیلہ ہو، چھوٹا سا گھر ہو، وہ دور سے نظر نہیں آئے گا۔ ایک بڑا بلند و بالا قلعہ ہو، پرانے زمانے میں لوگ قلعے بناتے تھے اور اونچی اونچی فصیلوں والے، کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں تو لوگ قلعہ بند ہو جاتے تھے، تو جنگوں میں
یہ بھی ہوتا تھا کہ بڑا لشکر بھی اگر آ جائے تو قلعے کی موٹی دیوار ہو اور وہ اتنی اونچی ہو کہ اس کو کوئی ٹاپ نہ سکے، توڑ نہ سکے، تو اونچی اونچی فصیلوں والے قلعے ہوتے تھے جو دور سے نظر آ جاتے تھے۔ تو برج کا مطلب بڑی نمایاں چیز جو دور سے نظر آ جائے، تو قلعہ اس معنی میں، قلعہ بھی برج کی حیثیت رکھتا ہے کہ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ستاروں کو برج کیوں کہا؟ برج کا اصل معنی نمایاں چیز جو دور سے نظر آ جائے، بڑی خوبصورت چیز جو دور سے نظر آ جائے۔ ستارے چمکتے ہیں، اتنی دور ہے ہم سے، ہمیں اتنی دور سے نظر آ جاتے ہیں رات کو، اور اس سے آسمان بڑا روشن، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اس معنی میں وہاں ستاروں کو برج کہا، ان کی خوبصورتی، ان کے نمایاں ہونے، ان کی زینت کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ستاروں کو برج کہا، کئی جگہ پر اللہ نے ستاروں کو چراغ کہا۔ یہ آسمان دنیا کی زینت ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی مصابیح کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ، مراد اس سے ستارے ہیں۔ اور ابھی میں نے جو آپ کے سامنے سورہ حجر کی آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، وہاں بھی ستاروں کی خوبصورتی مراد ہے، ان کی چمک، ان کا نمایاں ہونا مراد ہے۔ ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا مزین کر دیا۔ تو وہاں بھی زیب و زینت، خوبصورتی مراد ہے۔ اور اسی معنی میں وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے، وہاں بناؤ سنگار، وہاں بھی یہی معنی ہے، یعنی اتنا میک اپ اور اتنا بناؤ سنگار ہو، اتنی زینت کوئی اختیار کرے جاہلیت کی طرح، یعنی زینت کرنا عورت کا وہ گھر کے لیے، شوہر کے لیے، اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، وہ باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جاہلیت کی عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو بڑا بناؤ سنگار کر کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ازواج مطہرات، آپ کا اور ان کے بتبع مسلمان عورتوں کو یہ حکم ہے کہ آپ کا اصل مقام گھر کے اندر ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ بڑی جو ہے وہ نمایاں ہو کر، بڑی زیب و زینت کر کے باہر نکلیں اور آپ اپنی خوبصورتی، اپنی زینت اوروں کو بھی دکھائیں، اوروں کو بھی لبھائیں۔ یہ عورتوں کا کام ہی نہیں ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے تو وہ جاہلیت والا کام کرتا ہے، پرانی جاہلیت والا کام، اور اللہ معاف کرے یہ کام آج بہت زیادہ ہے، اور غیر مسلمانوں کے اندر، مسلمان عورتوں کے اندر یہ چیز بہت عام ہے، والعیاذ باللہ۔ تو بروج سے مراد یہاں قلعے، مشیدہ، بلند و بالا۔ چونکہ پچھلی آیت کریمہ میں پچھلی آیات میں جہاد کی ترغیب چل رہی ہے کہ اے ایمان والو اپنا دفاع کرو، اور وہ دفاع کیسے ہوگا کہ تم جہاد کرو گے، وہ اقدامی ہو کہ وہ دفاعی ہو، تم کمزوروں کی مدد کرو گے، تو جہاد ہوگا اور اس سے تمہارا دفاع بھی ہوگا، اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کچھ لوگ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، اور شیطان کی چال بڑی کمزور ہے اللہ والوں کے بالمقابل۔ پھر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ شروع میں اللہ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے لڑنے کا حکم آیا تو کچھ لوگ ڈرنے لگ گئے موت سے، اتنے ڈرنے لگے موت سے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا۔ تو وہ اتنے بزدل تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لڑنے نکلیں گے تو ساتھ ہی موت آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں موت اس طرح نہیں آیا کرتی، نہ لڑنے سے موت آتی ہے، نہ لڑائی سے بچ کر انسان موت سے بچ سکتا ہے۔ تم لڑائی سے دور، تم میدان میں بھی نہ جاؤ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اور تمہارے گھر وہ بڑے بلند و بالا قلعے بھی ہوں تو اگر موت آنی ہے تو موت وہاں بھی آ جانی ہے، میدان سے دور بھی، قلعوں کے اندر بھی، چاہے وہ بڑے بلند و بالا قلعے ہوں۔ موت آنے کے لیے لڑائی ضروری نہیں ہے، قتال ضروری نہیں ہے، کافروں کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہونا، ان کا آمنے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، موت ویسے بھی آ جاتی ہے۔ اور جب گھر بیٹھے بلند و بالا قلعوں کے اندر موت آ سکتی ہے تو پھر بالکل یہ ممکن ہے کہ کوئی کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہو اور اس کو
ایک زخم بھی نہ آئے، اس کو موت نہ آئے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی لڑائی کے لیے نکلتا ہے تو ساتھ موت آ جاتی ہے، اور اگر آ جانی ہے بالفرض تو موت سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے جب مسلمانوں نے اللہ سے خرید و فروخت کی ہے، اپنی جانوں اور اپنے مال کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے، تو مسلمان کو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ صرف قتال میں ہی آتی ہے، صرف جہاد میں ہی آتی ہے، اس کے علاوہ بھی آ جاتی ہے۔ مسلمانوں نے جہاد چھوڑا ہوا ہے الا ماشاء اللہ، تو کیا مسلمان مرتے نہیں ہیں؟ جتنے جہاد میں مرتے ہیں اس سے بہت زیادہ جہاد کے علاوہ مر جاتے ہیں، بستروں پر مر جاتے ہیں۔ تو موت سے مفر نہیں ہے، چاہے کوئی میدان جنگ میں جائے یا نہ جائے، چاہے کوئی بلند و بالا قلعوں میں بیٹھ جائے، بلکہ جو جتنا موت سے بھاگتا ہے موت اتنا اس کے پیچھے لگتی ہے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تم اسے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لٹا دیا جائے گا عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العالمین کے پاس۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، موت صرف موت نہیں ہے، موت کے بعد تو پھر اصل معاملات شروع ہونے ہیں، اصل کیا چٹھا سارا کھلنا ہے اور پھر حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے امان نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے وقتی طور پر، اور یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی اور بہت ہلکی زندگی ہے، پانی کی بلبلے کی طرح بھی نہیں ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ کیسے یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو موت سے ڈرنے کی بجائے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس دین کی اللہ نے دعوت دی ہے، تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر پہنچے ان کو کوئی اچھائی تو وہ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو سیئۃ کوئی برائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ بدبخت لوگ، برے لوگ، کوئی اچھائی آئے، دیکھیں برے لوگ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، کوئی برائی آئے، کوئی اچھائی آئے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے نعمت بھیجی ہے۔ کوئی برائی آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مسلمانوں کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک مذاق اور استہزاء کا ایک انداز ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمیشہ سے ایمان والوں کو، زیادہ تر کمزور لوگ ہوتے ہیں ایمان والوں میں، تو ایمان والوں کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ ایمان والے جو حق پر ہوتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کریں، تگ و دو کریں، دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں، دنیا والے انہیں کوئی اہمیت دیں یا نہ دیں، اللہ کے ہاں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیشہ سے بڑے بڑے سرکش لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، دنیاوی اقتدار والے لوگ، وہ ایمان والوں کو، جن میں زیادہ تر کمزور لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو وہ انہیں باعث نحوست سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی مصیبت آئی ہے تو یہ ہمیں ان کی وجہ سے آئی ہے، یہ نہ ہوتے تو ہمیں مصیبت نہ آتی، جتنے مسئلے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ معاف کرے، کوئی مصیبت آتی تو اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی طرف کر دیتے، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھا، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے۔ یہی کام فرعون بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 131، حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا ذکر ہو رہا ہے۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا، پھلوں کی کمی ہو گئی. جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر عذاب تو اتریں گے، قحط سالی تو ہوگی. اور یہ اللہ نے کیوں کیا؟ یہ بھی اللہ نے ان کے فائدے کے لیے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب قوم فرعون کو اچھائی آتی، کسی مصیبت سے وہ بچتے، کوئی نعمت آتی، قالوا لنا ھذہ، وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہم اس کے حقدار ہیں، ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے آئی ہے، ہماری محنت کی وجہ سے آئی ہے. وہ اپنے آپ کو اس کا حقدار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ کسی انسان پر نعمت اس کے اعمال کی وجہ سے، صرف اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں آتی. چاہے کوئی بہت نیک ہی کیوں نہ ہو، کسی نیک ترین شخص پر بھی صرف اس کے اعمال کی وجہ سے نعمت نہیں آتی. اپنے آپ کو نعمت کا واحد حقدار سمجھنا اور سمجھنا کہ یہ نعمت ہے ہی میرے لیے اور میں ہی اس کا مستحق ہوں، اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے. چاہے یہ کام کوئی اللہ کا نافرمان کرے، چاہے یہ کام کوئی اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھنے والا کرے. تو آل فرعون کہتے تھے جب کوئی انہیں نعمت آتی، کوئی اچھائی ملتی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اور ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے، ہماری محنت کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، ہم اس کے حقدار ہیں. قارون کی طرح، قارون بھی یہی کہتا تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، کوئی مصیبت آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، وہ حضرت موسیٰ اور ان ایمان والوں کے ساتھ اس کی بدشگونی لیا کرتے تھے. يَطَّيَّرُوا، بدشگونی لینا، وہ پرندہ اڑا کر بدشگونی لیتے تھے کہ اگر پرندہ ادھر اڑے گا تو ہم یہ کام کریں گے، ادھر اڑے گا تو پھر ہمیں یہ کام نہیں کرنا. تو وہ پرندہ اڑاتے تھے تو اسی سے زیادہ بدشگونی لیتے تھے. تو یطیروا یہ بدشگونی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نحوست کے معنی میں. کوئی مصیبت آتی تو اس کو حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ایمان والے تھے اس کی طرف نسبت کر دیتے، یہ ان کی وجہ سے آئی ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ اور ایمان والے تو وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. مصیبت تو کسی پر آتی ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. مصیبت تو آل فرعون پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی، لیکن وہ اس کی نسبت حضرت موسیٰ اور ایمان والوں کے ساتھ کر دیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار یہ ساری نحوستیں اللہ کے پاس سے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ لوگوں پر ان کے اعمال کے مطابق آتی ہے، لیکن لوگ اس کی نسبتیں دوسروں کی طرف کر دیتے ہیں. یہ تو بڑا آسان ہے کہ انسان پر اپنے عمل کی وجہ سے مصیبت آئے، انسان کے نہیں یہ مصیبت تو فلاں کی وجہ سے آئی ہے. یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ، یہی کام حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور یہی کام ہر قوم اپنے نبیوں کے ساتھ اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ. پچھلے قصے پڑھ لیں، پچھلے قصوں میں بھی آپ کو یہی ملے گا. قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اصحاب قریہ کا قصہ ہے سورہ یاسین میں، وہاں بھی یہی ہے. جب وہ 2 نبی تھے، پھر اللہ نے تیسرا بھیج دیا، تو پہلے تو اعتراض کیا کہ تم تو انسان ہو ہمارے جیسے، پھر کہا کہ ہمیں بڑی مصیبتیں تمہاری وجہ سے آتی ہیں، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوستیں تمہارے ساتھ ہیں. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم ہمیں اس لیے قابل نحوست سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ہم تمہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تو تم ہمیں نحوست کا باعث سمجھتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. ہر انسان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے وہ ہر انسان پر اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور کوئی نعمت آتی ہے تو وہ انسان کے سراسر اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی. ہاں انسان کے اعمال اس کا باعث بن سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، پچھلی قوموں کا مطالعہ کریں، جو چیزیں پچھلی قوموں میں نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش میں اور اس دور میں نظر آتی ہیں. اور اللہ معاف کرے، یہ تو ان لوگوں کا طریقہ کار تھا جو نافرمان تھے، جو مخالف تھے. آج اللہ معاف کرے مسلمان کہلانے والوں میں وہ چیزیں بدرجات موجود ہیں. یہ نحوست لینا اور یہ
مورد الزام ٹھہرانا دوسروں کو، یہ تو کفار کا، فاسق و فاجر لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے ہمیشہ سے پچھلے نبیوں میں۔ اللہ معاف کرے، آج مسلمان بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اور وہ کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ مسلمان جو زیادہ دیندار ہیں ان میں سے، ان کو بھی پتہ ہے یہ زیادہ دیندار ہیں، وہ پہلے بھپتی کستے کہ مولوی ہیں یہ، اور کہتے ہیں جتنی مصیبتیں ہیں پاکستان میں مولویوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ اللہ معاف کرے، کیا فرق ہے؟ والعیاذ باللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء میں، مولویوں میں برے لوگ نہیں ہیں، برے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی انہی میں ہی موجود ہیں۔ اگر نیکی ہے تو انہی لوگوں میں ہے زیادہ نیکی۔ اگر دین کو باقی رکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، انہی لوگوں نے باقی رکھا ہوا ہے۔ ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ، اب کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، جو بڑے کی عزت نہ کرے، جو عالم کا حق نہ پہچانے۔ اگر ہم خود علم حاصل نہیں کر سکتے، اگر ہم خود مولوی نہیں بن سکتے، تو کم از کم ہم علماء کا اور اللہ والے جن کو مولوی کو ہم احترام کر لیں۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اچھائی آتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہر چیز اللہ کے پاس سے ہے۔ ایک اصول بتا دیا کہ مصیبت آئے یا نعمت آئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اچھی ہو یا بری۔ ایک اصول سمجھ لیا جائے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی نحوست کسی شخصیت کی وجہ سے، کوئی نحوست کسی علاقے کی وجہ سے، یا کوئی نحوست کسی سال کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے، کسی ہفتے کی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے، کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہاں آتی کیوں ہے؟ اصل میں کسی کی نحوست نہیں ہوتی، نحوست ہماری اپنی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، پہلے تو یہ سمجھو کہ اچھائی ہو یا برائی ہو اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ تقدیر ہے اس دنیا کے اندر، کار فرمائی اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ کوئی نعمت آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مصیبت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح کوئی نعمت آئے وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ایک اصول کے طور پر کہ نحوست کو کسی کی طرح کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کر دینا، ہمارے ہاں بعض دفعہ کسی شخصیت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بعض دفعہ کسی جانور کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بعض دفعہ زمانے میں کسی سال کو، کسی مہینے کو، کسی ہفتے کو، کسی دن کو، کسی گھنٹی کو، کسی گھڑی کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھائی ہو تو وہ بھی، برائی ہو تو وہ بھی۔ ایک اصول بتایا، اور اگلی آیت میں اگلی وضاحت ہے، فما لہؤلاء القوم، یہ دیکھنے میں آپ کو فمالی لگ رہا ہے جیسے لفظ مال لکھا ہوا ہے، فا الگ ہے تو مال ہے، یہ لفظ مال نہیں ہے، اصل میں میم الف لام مال ہوتا ہے، اور مال کا معنی مال، اصل میں یہ مال نہیں ہے، یہ اصل میں فما الگ ہے، اور یہ لام زیر لی کا تعلق اگلے لفظ سے ہے، ہاؤلا سے ہے۔ جیسے کسی بھی لفظ سے پیچھے لام زیر لی آ جاتا ہے، للہ اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، لزید زید کے لیے، تو یہ وہ والا لام ہے۔ اور عام طور پہ یہ جو لام جس کو لام جارہ کہتے ہیں، جو ماں بعد کو جر دیتا ہے، یہ عام طور پہ اگلے لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس کو ساتھ لکھا جاتا ہے۔ عام عربی زبان کا یہی قاعدہ ہے لکھنے کا، لیکن قرآن کریم کی جو رسم ہے، قرآن کریم کی رسم بھی توقیفی ہے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن کریم لکھوایا. آپ پر قرآن کریم لکھا نازل نہیں ہوا. قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پر اترا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا ہے. ہر آیت کو آپ لکھوا لیتے تھے، اور یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا گیا ہے، اور اس کی لکھائی وہ عام عربی لکھائی سے کئی جگہوں پر بہت فرق ہے. ایک لفظ کسی جگہ کس طرح ہے، دوسری جگہ کس طرح ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے جو سمجھ آیا وہ الٹا سیدھا لکھ دیا، ان کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے لکھوایا تھا ان کو لکھنا آتا تھا تو ان سے لکھوایا تھا. آپ ایسے کاتب نہیں چنتے تھے. قرآن کی کتابت کرنا، وحی کی کتابت کرنا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، ایک بہت بڑا عہدہ تھا. یہ ایک کسی پر اعتماد کرنا تھا، کسی کو امین سمجھنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو کاتب بنانا تو اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اس کا معنی یہ ہے کہ امانتیں اپنے اہل کی طرف لوٹاؤ، خیانت نہ کرو. اور اس کا جیسے تفسیر گزری تھی، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اہل لوگوں کو کام سپرد کرنا چاہیے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نااہل لوگوں کو کام سپرد کر دیتے تھے؟ جن کو لکھنا نہیں آتا تھا آپ نے ان کو لکھنے کا کام دے دیا. جو امین تھے ہی نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائیں اور وہ غلط سلط لکھ دیں، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ پھر تو دین کی بنیاد دھڑام سے گر جائے گی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا ہے اور اس میں نہ بھول ہوئی ہے، نہ اس میں غلطی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. وہ آپ سمجھے اللہ کی نگرانی میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے. قرآن کریم کے اندر آپ کو بعض جگہ عام روٹین سے ہٹ کر لکھائی ملے گی، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. وہ ایسے الل ٹپ نہیں ہے جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے وہ لکھ دیا. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، میں نے اس لیے وضاحت کی. عام طریقہ کار یہ کہ جو لام جارہ ہوتا ہے، لام زیر لی کے لیے کے معنی میں، یہ اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے. یعنی میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. عام لکھائی میں اور قرآن کریم میں بھی وہ عام لکھائی کے اصول بھی چلتے ہیں کئی جگہوں پر. اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر اسلام کو اس طرح نہیں لکھا جاتا، وہ دوسرے طریقے سے لکھا جاتا ہے. عام لکھائی میں اس لفظ کو ایسے لکھا جانا چاہیے، فما لہؤلاء، یہاں کھڑی زبر آنی چاہیے. یہ اصل لفظ اس طرح ہے. یعنی اصل میں فا الگ لفظ ہے، پس کے معنی میں ما الگ لفظ ہے، ما استفہامیہ ہے. اور یہاں یہ ایک لفظ ہے، اور لام زیر لی الگ لفظ ہے، اور ہؤلاء الگ لفظ ہے. اور یہ لام زیر لی کے لیے کے معنی میں ہے. فا کا مطلب پس، ما کا مطلب کیا، لام زیر لی کا مطلب کے لیے، ہؤلاء یہ. اب عام عبارت میں تو قرآن کریم میں جہاں بھی ہؤلاء ہوتا ہے تو وہ لام زیر لی ہوتا ہے، وہ اگلے لفظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. لیکن یہاں، اور صرف یہاں نہیں، قرآن کریم میں 3 کلمات اس طرح ہیں جن میں یہ اسی طرح ما کے بعد لام ہے، اور لام کو اگلے لفظ کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا. اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھنے کی بجائے وہ ما کے ساتھ ملا کر، وہ لگتا ہے جیسے لفظ مال ہے. یہ لفظ مال نہیں ہے. تو کیا اس کا معنی کریں گے؟ بس کیا ہے اس قوم کے لیے، یعنی اس قوم کو کیا ہو گیا ہے. یہ یہاں بھی ہے، اور یہ سورہ کہف میں بھی، ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. سورہ کہف آیت نمبر 49 میں بھی ایسے ہی ہے. یہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں، مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ، یہ مال نہیں ہے. اب دیکھنے میں مال لگ رہا ہے،
مال نہیں ہے، یہ ما لہذا الکتابی، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑتی ہے نہ بڑا گناہ چھوڑتی ہے، مگر اس کو شمار کر لیا ہے۔ اور ایک اور مقام بھی ہے اسی طرح سورہ معارج میں ہے، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، 29ویں پارے میں۔ یہ 3 مقام ہیں کہ جہاں یہ لامز لی کو آگے سے ملانے کی بجائے پچھلے لفظ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ یہ سورہ معارج آیت نمبر 36 ہے، 36۔ فما للذین، یہاں بھی لگ رہا ہے جیسے فا الگ ہے اور مال لفظ ہے، مال نہیں ہے، یہ فما ہے، اور للذین یہ لام کا تعلق الذین کے ساتھ ہے۔ کیا معنی کریں گے؟ بس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، قبلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، تو یہ مال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی رسم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، توقیفی ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ یہ توقیفی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں لکھا گیا۔ جی، توقیفی کا مطلب اللہ کی طرف سے، توقیف اپنی اجتہاد نہیں ہے، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور بتایا ویسے صحابہ کرام نے لکھا ہے، اپنی مرضی سے الٹ اپ نہیں لکھ دیا۔ اب آپ دیکھیے، چلیں یہ موضوع جب شروع ہوا ہے تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ لفظ شیء ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں شے، شین بڑی ہے، یہ اصل میں عربی میں اصل لفظ ہے شیئن۔ شیء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز، جیسے میں نے لکھا ہے ایسے لکھتے ہیں اس کو، شیئن، شیئن ہو یا شیئن ہو تو ایسے لکھ دیتے ہیں، الشیء ہو، ٹھیک ہے، ایسے لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر جگہ شیئن ایسے لکھا جاتا ہے، ایک جگہ پر شیئن کیسے لکھا گیا آپ حیران ہوں گے، ایسے لکھا گیا ہے۔ کیا شیئن کیسے لکھنا چاہیے؟ الف کے ساتھ، عام عربی عبارت میں تو نہیں لکھنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ایسے بھی لکھا ہوا ہے۔ اور آپ ہرگز نہ کہیں کسی شے کے بارے میں کہ میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ کوئی کام کرنا ہے تو آپ کسی شے کے بارے میں نہ کہیں، کسی چیز کے بارے میں نہ کہیں میں یہ کام کل کروں گا، انشاءاللہ کہیں تو پھر یہ بات کہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال ہوا تو آپ نے کہا میں مجھ پہ وحی آئے گی تو بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں آپ نے کہا تو وحی نہیں آئی، کئی دن وحی نہیں آئی۔ بہرحال اب ہر جگہ شیئن بغیر الف کے لکھا جاتا ہے یا الف کے ساتھ، یعنی کہ صحابہ نے غلطی سے لکھ دیا؟ نہیں، یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اگر یہ تصور شروع کر دیں گے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بھی تصور ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لکھوایا تھا، صحابہ کرام نے کچھ اور لکھ دیا۔ اگر یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو لکھنا نہیں آتا تھا تو وہ جو الٹا سیدھا لکھ دیتے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لکھوائی تھی، صحابہ کرام نے کچھ اور لکھ دیں۔ اگر آپ یہ تصور بھی کریں تو آپ دین کی بنیاد سے ہم جاتے ہیں، تو ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں؟ علماء نے یہ حکمتیں بیان کی ہیں، ابھی میرا موضوع نہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کریم کی رسم، اس کو کہتے ہیں رسم قرآن۔ مثلا لفظ مالکی ہے، مالکی یوم الدین، کیسے لکھنا چاہیے؟ عام طور پہ جب بھی یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل میں فاعل، فا کلمے کے بعد پہلے حرف کے بعد الف آتا ہے، اس کو میم الف ما اور لام کاف لکھنا چاہیے، لیکن قرآن کریم میں ایسے نہیں لکھا ہوا، کھڑی زبر سے لکھا ہوا۔ کھڑی زبر کا مطلب الف نہیں ہے یہاں، وہ ملک کی طرح لکھا ہوا، ملک کی طرح۔ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس میں سے قرات ہے ملک، تو ملک کی قرات پہ آ جائے۔ مالک یوم الدین جو ہے وہ الف کے ساتھ نہیں لکھا ہوا، حالانکہ اس کو الف کے ساتھ لکھنا چاہیے، تو یہ کیوں نہیں لکھا ہوا الف کے ساتھ؟ الکتاب ہے، آپ کو بعض جگہ پر الف کے ساتھ ملے گا، بعض جگہ الف کے بغیر ملے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو غور کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، تو یہ چیزیں پورا علم ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم کو لکھنا کیسے، تو یہ پورا علم جو ہے یہ توقیفی ہے اور اس کی پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال
بات چل رہی تھی فما لہؤلاء القوم، یہ لام زر لی یہ ہاؤلاء کے ساتھ ہے اصل میں، تو یہ مال نہیں ہے لفظ، اس میں ہم مال کا معنی نہیں کرنا ہم نے، مال عربی کا لفظ ہے، تو کہ لام آپ کو میم الف ما کے ساتھ لکھا نظر آ رہا ہے، یہ قرآن کریم کی رسم ہے، اس کے پیچھے اپنی حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان بھی کی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، کبھی موقع ملے تو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ لام زر لی کے لیے والا لام ہے جو ہاؤلائی کے ساتھ لکھا آنا چاہیے تھا عام لکھائی میں، قرآن کریم میں کوئی حکمت ہے کہ اس کو الگ لکھا گیا ہے۔ بس کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ نہیں قریب کی بات کو سمجھیں، یہ لوگ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی نسبت نیک لوگوں کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کی طرف، نیک لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، لوگ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو بڑی سیدھی سمجھ آنے والی بات ہے۔ سمجھ اس کو آتی ہے جس کو اللہ سمجھ دے دے، جس کا سینہ اللہ کھول دے، جی تو بات اس کو سمجھ آئے جسے اللہ سجھا دے، جسے اللہ ہی سجھائے نہ، اور جس کی اللہ ہی مت مار دے، اور اللہ کس کی مت مارتے ہیں کہ جو سمجھنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کو سمجھ آتی بھی نہیں ہے، پھر وہ یہی کرتا ہے کہ وہ پھر جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کی وجہ یہ ہے، پاکستان ترقی نہیں کر رہا ان کی وجہ سے، جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ان کی وجہ سے، ہم تو بہرحال یہ بڑے ہی غلط انداز ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اچھی ہو، اچھی چیز بھی میری صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے، کوئی برائی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اچھا جی، یہ تو اصول بتا دیے، آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تجھے پہنچے اے انسان، اے سننے والے، ایک اصول یہ بھی سمجھ لو، ایک اصول یہ ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے، اچھی ہو یا بری، یہ اصول بھی سمجھ لو کہ اے انسان جو بھی تجھے اچھی بات پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہی بات تو پیچھے بھی فرمائی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بات فاسق و فاجر لوگ بھی کہتے تھے، کبھی اپنی طرف نسبت کرتے تھے، کبھی اللہ کی طرف کرتے تھے، فرمایا اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے اچھی بات کی، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان جتنی مرضی محنتیں کر لے، جتنی مرضی صلاحیتیں استعمال کر لیں، کچھ نہیں مل سکتا ہے کسی کو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تمہیں جو بھی پہنچے وہ اچھی چیز، نعمت، وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، تمہاری صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی پہنچے تجھے برائی، مصیبت، فمن نفسک، وہ تیری وجہ سے ہے، کیا مطلب تیری وجہ سے؟ تیرے اعمال کی وجہ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہنچنے والی مصیبتوں کو نبی اور نیک لوگوں کے ساتھ نحوست کرنے کی بجائے وہ تمہاری نحوستوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے۔ پیچھے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ کیوں برائی بھیجتے ہیں؟ اگر لوگ برائی نہ کریں تو اللہ مصیبت بھی نہ بھیجیں۔ ہم نے پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے، نعمتیں کھول دیتے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ تو اچھائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کے اچھے اعمال ہوں بھی، پھر بھی اچھے اعمال وہ سب کچھ، وہ بنیاد، یعنی صرف اچھے اعمال کی وجہ سے نعمت نہیں آتی، صرف اچھے اعمال کی وجہ سے، اچھے اعمال کے اوپر اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو نعمت آتی ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں۔ اسی لیے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پہ تو نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ شمار نہیں ہو سکتی، اور
کہ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ تو نعمت تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنا فضل کس پر کرتے ہیں؟ کیا اللہ اپنا فضل جس پر چاہے کریں؟ ہاں، اللہ اپنا فضل جس پہ چاہے کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے اس فضل کا کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار بھی ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ مومن کو بھی دیتے ہیں، فاسق و فاجر کو بھی دیتے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں بھی ایسے ہوگا؟ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے فیصلے اللہ ٹپ نہیں ہیں، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ بعض دفعہ یعنی نیک لوگوں پر نعمتیں آتی ہیں، بعض دفعہ برے لوگوں پر بھی نعمتیں آ جاتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ کہنے کو وہ انسان کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ عذاب ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کئی مرتبہ، کئی دفعہ وہ غافل کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی اچھائی آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو برائی آئے پیچھے فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں فرمایا کہ تجھے جو برائی آئے وہ تیری وجہ سے ہے، یعنی وہ تیری نحوست ہے۔ پتہ لگا کہ نحوست کسی شخص کی نحوست نہیں ہوتی، کسی جانور کی، کالی بلی کی نحوست نہیں ہوتی، پرندے اڑانے کی نحوست نہیں ہوتی کہ پرندہ اڑائیں گے، کوا کائیں کائیں کرے گا تو نحوست ہوگی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ نحوست اگر ہے کسی شہر میں نہیں ہے، کسی ہفتے میں نہیں ہے، کسی دن میں، بدھ کے وقت میں نہیں ہے، سفر کے مہینے میں نہیں ہے، نحوست ہے تو ہمارے برے اعمال میں ہے۔ جب وہ برے اعمال کی سزا ملتی ہے تو پھر وہ منحوس عذاب انسان کے اوپر آتا ہے، جو قوم عاد پر آیا تھا۔ اللہ نے 7 راتیں 8 دن اللہ نے ان کو منحوس دن قرار دیا ہے، منحوس دنوں میں اللہ نے ان پر عذاب برسایا، جو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے وہ دن منحوس ہو گئے تھے۔ تو فرمایا جو مصیبت ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے یہ رسول، آپ تو رسول ہیں، آپ کے بارے میں یہ باتیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ گواہ، اللہ اس سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کی رسالت پر بھی گواہ ہیں، اور اللہ ان کی بدبختیوں پر اور ان کے ظلم زیادتوں پر بھی اللہ گواہ ہیں، اور اللہ نے اس کا حساب کتاب لینا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔